بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے الارض للہ کا شکر، انفاق فی سبیل اللہ سے کرو۔ پوری کائنات کو اپنا ملک قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران آیت 199۔ آسمانوں اور زمین پر مشتمل ملک اللہ کا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب ارض یعنی زمین پر اپنے بندوں کو حق کے ملکیت دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ سورہ اعراف آیت 128۔ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے اس سے جو چاہتا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ اللہ اپنے بندوں کو زمین کا وارث کیسے بناتا ہے کہ جب ان کی کوئی محسوساتی شکل ہی نہیں، تو اس کا جواب ہے اسلامی یا غیر اسلامی ملک کی حکومت کے ذریعے جو شعوری یا لاشعوری طور پر اس کے بہاف پر ارض للہ یعنی پانی، چشمے، نہریں، دریا، سمندر، درخت، جنگل، تیل، گیس، پیٹرول، کوئلہ، سونا اور چاندی وغیرہ کی مالک ہوتی ہے، اس طرح زمین کسی شخص کو قیمتاً مفت اور لیز پر دینے کا پہلا اختیار حکومت کا ہے اور دوسرا اختیار انسان کا ہے کہ جب وہ اپنی ملکیتی زمین کو زرعی، صنعتی، کاروباری اور رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کر کے خود کو امیر کرے، تو پھر اللہ کی عطا کردہ نعمت ارض کا شکر ادا کر کے اپنے ملک کو بھی امیر کرے۔ چنانچہ زمینداروں اور کسانوں وغیرہ کو زرعی زمین سے حاصل ہونے والے رزق یعنی اناج، پھل، پھول اور سبزیوں وغیرہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ اعراف کی آیات 57 اور 58 میں فرمایا وہی اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئیں رحمت کی، یہاں تک کہ جب ہوائیں بوجھل بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف بھیج دیتے ہیں، پھر بادل سے پانی نازل کرتے ہیں جس سے مختلف قسم کے ثمرات یعنی پھل اگتے ہیں، یوں ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم ذکر کرو۔ طیب یعنی زرخیز زمین سے اچھی فصل رب کے حکم سے اگتی ہے، اور جو خبیث یعنی بنجر زمین ہے اس سے نہیں اگتی سوائے ناقص پیداوار کے۔ یوں ہم اپنی آیات دوہرا کر بیان کرتے ہیں اس قوم یعنی زمینداروں اور کسانوں وغیرہ کے لیے جو شکر ادا کریں۔ آیت ہے کذالک نصرف الآیات
لِقَوْمٍ یشکرون، اور شکر کا ذریعہ تسبیح ہے۔ چنانچہ زمینداروں اور کسانوں کو زرعی زمین سے حاصل ہونے والے رزق یعنی اناج، پھل پھول اور سبزیوں وغیرہ کا شکر تسبیح سے کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ واقعہ کی آیات 63 تا 74 میں فرمایا، بھلا بتاؤ تو جو بیج تم بوتے ہو کیا اس کی کھیتی تم بناتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اس سے چورا چورا کر دیں اور تم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ کہ ہم پر خام خواہ کی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو اپنی محنت کے پھل سے ہی محروم ہو گئے۔ بھلا بتاؤ تو جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا ہی رہنے دیں کہ اس سے تمہاری پیداوار نہ ہو سکے، تو پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ آیت ہے فلولا تشکرون۔ بھلا بتاؤ تو جو آگ تم روشن کرتے ہو کیا اس کا پیڑ تم اگاتے ہو یا ہم تمہیں یاد دلا دیں کہ یہ صحراؤں اور جنگلوں وغیرہ کے مسافروں اور بھوکوں وغیرہ کے لیے بھی متاع یعنی سامان زیست ہے، لہذا اپنے عظیم رب کے نام سے تسبیح کرو۔ آیت ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور اب یہ سوال کہ رب کے نام سے تسبیح کس طرح کریں کہ پھر زرعی پیداوار کا شکر ادا ہو جائے، تو تسبیح ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ سے، کہ جس کا پہلا ذریعہ زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس ہے، کہ جس سے ملک کے مالی امور چلتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ تسبیح کا جو تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہے، اس کے متعلق حکمراں اللہ نے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ سجدہ آیات 15 اور 16۔ بے شک ہماری آیات پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب ان آیات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو خود سپردگی سے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور اس معاملہ میں تکبر نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔
اور اب انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کا اجر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمینو باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لاہم اجر کبیر۔ سورہ حدید آیات 7 تا 10۔ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس میں سے انفاق کرو جس میں اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے انفاق کیا تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔